بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ بریک سے پہلے موجود تھے، اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے، ان کی خدمت میں ہم لوگ یہ دستک دینے کی کوشش کر رہے تھے، یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ماہ رجب المرجب کی اس پربرکت ساعتوں کو، لمحوں کو، گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رجب کو پایا، خوش نصیب ہیں وہ مؤمنین جنہوں نے ماہ رجب میں عبادت کا لطف اٹھایا۔ کیوں؟ میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ چونکہ شہر اللہ ہے، چونکہ ماہ ولایت ہے، ماہ نورانیت ہے، ماہ قبولیت ہے، تو اس وجہ سے نور الہی، جیسے سورج جو ہے وہ ایک نشانی ہے پروردگار عالم کی، صبح نکلتا ہے تو کم ہوتا ہے، پھر دوپہر کو پورا سورج ہوتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ دن ڈھلتے ڈھلتے سورج بھی ڈھل جاتا ہے۔ کہتے ماہ رجب جو ہے، جیسے ظہر کے وقت میں سورج اپنی پوری آب و تاب پر زمین کو بتا دیتا ہے آسمان سے ابھر کر کہ اس کے اندر کتنی روشنی ہے، اور پوری اپنی آب و تاب سے جو ہے وہ ابھرتا ہے مخصوص ٹائم میں۔ تو یہاں پر روایات میں نے پڑھا ہے کہ رجب المرجب جو ہے پورا مہینہ اس طرح تجلیات الہی مکمل طور پر زمین کی طرف آ جاتی ہیں، جیسے مخصوص ظہر کے ٹائم میں پورا کا پورا سورج، اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں تو اس آب و تاب، اس چمک، اس نور، اس روشنی کو جو خورشید کی ہے، جو آفتاب کی ہے، جو سورج کی ہے، دوپہر کے وقت میں اس شدت کا احساس ہوتا ہے، اس کی سمجھ آتی ہے کہ سورج اس کو کہتے ہیں، نکلا اور ڈھل گیا، پورا سورج نہیں۔ اور مثال دی گئی ہے کہ تجلیات الہی اور نور الہی آسمان سے اس قدر اہل زمین کے قریب ہوتا ہے، اور اس قدر جو ہے جیسے سورج ہونے کے باوجود فقط مخصوص ٹائمنگز میں مکمل طور پر زمین کو نور دیتا ہے۔ تو جتنے ماہ یہ اسلامی ہیں ان میں رجب المرجب وہ بہترین ماہ ہے، بہترین لمحے ہیں، جس میں ولادت امام باقر علیہ السلام، ولادت امام نقی علیہ السلام، ولادت مولائی متقیان علیہ السلام، اور پھر جو ہے سوز جناب زینب سلام اللہ علیہ، سوز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور پھر جو ہے معراج۔ اسی لیے جب مثال دی گئی کہ بھئی مخصوص ظہر کے ٹائم پہ جو سورج کا زمین کو اپنی آب و تاب دینا ہے، اسلامک جو 12 منتھس ہیں ان میں ماہ رجب میں اسی طرح جیسے سورج ظہر کے وقت مکمل طور پر زمین کو آب و تاب دیتا ہے، نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور پوری آب و تاب کے اس طرح نور الہی فقط ماہ رجب میں مکمل طور پر تجلیات جو ہے وہ اہل زمین پر جو ہے وہ قریب ترین ہوتی ہیں، اور ان تجلیات میں جو ہے نا وہ اس کے عمل میں داخل ہوتی ہے۔ اگر کہیں ذکر ہے تو ذکر جو ہے نا 70,000 درجے بڑھ جاتا ہے، نماز ہے تو نماز کے 70,000 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا تو 70 دفعہ ہو گیا، ایک دفعہ کسی عمل کو کیا تو 70 اس لیے کہ از بس کہ نور الہی اتنی آب و تاب کے ساتھ ہے۔ یعنی یہاں پر ریئلائز دوسرے جملوں کا ہے کہ خدا زمین پر آ جاتا ہے، جیسے ہم لوگ اس طرح نہیں ہے، جیسے آپ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے، یعنی وہی مخصوص اینگل نہیں ہے کہ خدا اس سے پہلے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، یہ مطلب اس مخصوص سوچ سے نہیں، اس کی نشانیوں کے ذریعے، اس کے فیض کے ذریعے، اس کی قدرت کے ذریعے، اس کے نور کے ذریعے اتنا کچھ بابرکت ہو جاتا ہے کہ گویا خدا زمین پر آ گیا۔ مثال دیجیے کہ ماہ
رجب گویا خدا زمین پر آ گیا. ماہ رجب اپنے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہمارے وجود کے اندر، جتنی بھی ہمارے وجود کے اندر بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو بڑھانے کا مہینہ ہوتا ہے، ان کو زیادہ کرنے کا، ان کو امپروو کرنے کا، ان میں برکت لانے کا، ان میں تاثیر لانے کا، انہیں اچھا بنانے کا، بیمار کو صحیح کرنے کا، غیر محفوظ کو محفوظ کرنے کا، لا علم کو علم دینے کا، جاہل کو عقل مند بنانے کا، علم پیدا کرنے کا، علم کی تلاش کرنے کا، عقل بڑھانے کا، اور پھر ولایت کی طرف پیش قدمی کرنے کا، ولایت کی معرفت کا، ولایت کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. پھر ماہ رجب ہی خود شناسی کا مہینہ ہے، اپنے آپ کی شناخت کا مہینہ، اپنے مقام کو، اپنے آنر کو، اپنی عزت کو، مومن کو، ایمان کو، سوچ کو، فکر کو، نماز کو، برکت کو، زیارت کو، اپنے وجود کو، اپنی سانسوں کو، اپنی نگاہ کو، اپنی زبان کی نعمت، اپنے کانوں کی نعمت، اپنے سوچ کی نعمت، عقیدے کی نعمت، مودت کی نعمت، محبت کی نعمت، ولایت کی نعمت، ان ساری چیزوں کے اندر اپنے آپ کو شناخت کرنے کا، اپنی یعنی خود شناسی کا مہینہ ہے ماہ رجب. پھر اس مہینے میں اگر 1% کوشش کریں گے 70% اس میں برکت آئے گی. اگر مثلا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادت کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نماز شب کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، 70% برکت توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی. اس کے باوجود اگر ہم سوئے رہیں اور ہم ایسی چیزوں میں رہیں جو اللہ کو نہیں پسند، تو ہم جیسا پھر بدبخت اور کوئی نہیں ہوگا. کہا ماہ رجب مومنین کی شناخت کا مہینہ ہے. آپ کو پتہ ہے ماہ رجب میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مومن کی پہچان ہوتی ہے. ماہ رجب المرجب مومنین کو پہچاننے کا مہینہ، مومنین کی شناخت کا مہینہ، مومن کے ایمان کو پرکھنے کا مہینہ، مومن کے عقیدے کو پرکھنے کا مہینہ، مومن کی سوچ کو پرکھنے کا مہینہ، مومن کے عقیدے کو پرکھنے کا مہینہ، ایمان کس درجے پر ہے یہ دیکھنے کا مہینہ. اس لیے معمولی نہ سمجھے اس وقت کو، اس کا احساس کریں. اور پھر کہا کہ عروج پر جانے کا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں انسان معراج پیدا کرتا ہے. جیسے پورا مہینہ گزرا اور 27 کو جو ہے شب معراج بھی آ جاتی ہے، 26 اور 27 مخصوص شب، روز مبعث بھی اسی میں ہے. تو معراج پر جانے کا، جیسے پورا مہینہ گزرا اور آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مخصوصاً ذکر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل لا الہ الا اللہ کے لیے بھی ماہ جو رجب ہے یہ معراج پہ، عروج پہ جانے کا مہینہ. یعنی اس میں اگر چھوٹی سی بھی کوشش ہے تو اس سے بلندی انسان کو حاصل ہوگی. اور پھر کہا اپنے باطن کو کے اندر وہ جمال اور جلال پیدا کرنے کا مہینہ. اگر انسان اندر ہی اندر اپنے باطن کو نہیں پہچان سکتا اور اس کا باطن کیسا ہے، اس باطن کے کو جمیل بنانے کا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ جمال دینے کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر وہ جمال لے کر آتا ہے. اور آپ بے شک دوسرے مہینوں میں کتنے بھی بیوٹی ٹریٹمنٹس کر لیں یا ذکر اذکار کر لیں، لیکن جو اس کا اثر، جو اس کی نورانیت ماہ رجب میں ملتی ہے، ماہ رجب میں جو اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے، باقی مہینوں میں نہیں ہوتی ہے. اس لیے اس ٹائم کا خیال رکھیں، اس کی امپورٹنس کو اپنے دلوں میں رکھیں اور ذہن میں سوچیں. پھر کہا گیا روایات میں ماہ رجب عشق کرنے کا مہینہ، عشق خدا کے ساتھ، عشق پروردگار کے ساتھ، عشق رب العالمین کے ساتھ، عشق رحمان کے ساتھ، رحیم کے ساتھ، ملک الملک، رب العالمین، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اس کے ساتھ کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف، اسی نے بھیجا اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس رشتے کو سمجھنے کا اور اس رشتے کے ساتھ جڑ کر عشق و عاشقی کرنے کا مہینہ ہے ماہ رجب المرجب. اس لیے ائمہ علیہ السلام، خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام اور ہمارے معصومین علیہ السلام سے یہ بڑی اوتھینٹک سورس کے ساتھ یہ روایت ہے کہ آپ ماہ رجب میں زیارت کو بہت اہمیت دیتے تھے، کہ مشہد میں ہو، مدینہ میں ہو، کربلا میں ہو،
نجف میں ہو، کسی نہ کسی معصوم کی زیارت، حج بیت اللہ مطلب بیت اللہ کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت، تو ماہ رجب المرجب ماہ زیارت بھی ہے، ماہ رسیدگی بھی ہے، ان تک اپنے آپ کو جوڑنے کا مہینہ، للہیت کو لا کر اس مقام تک پہنچنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے ناظرین، اس ماہ رجب المرجب کی برکتوں کو، ساعتوں کو، وقت کو اپنے دل، اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنی نماز، اپنی دعا، اپنی تسبیح، اگر پہلے ایک بار ہے تو اس کو تھوڑا بڑھا لیں۔ لا الہ، اٹھتے بیٹھتے جہاں پر بھی ہو لا الہ الا اللہ کا ذکر نہ چھوڑے، استغفر اللہ کا ذکر نہ چھوڑے۔ لا الہ الا اللہ ذو الجلال والاکرام و جمیع الذنوب والآثام بہترین تسبیحات ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مفاتیح الجنان کو ضرور کھولیے۔ اگر ادھر بیٹھ کر کیونکہ میں بینگ اے اسٹوڈنٹ، میں آپ کو معصومین کی روایات سے وہ مخصوص چیزیں بتا رہی ہوں جو رجب المرجب میں ہی آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ رزق آپ کا اگر بندہ ہے، اگر آپ کا رزق نہیں کھلا ہے تو مخصوص ایام ماہ رجب میں اعمال ہیں، مخصوص ایام ماہ رجب میں آپ کا روزگار ہے، آپ کے سورس آف انکم ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، ویک، کوئی بھی کسی بھی طرح سے، رجب از دی بیسٹ ٹائمنگ ٹو میک یور سیلف اسٹرانگ، میک یور دعا قبول، ایکسیپٹڈ، اور سورس آف انکم اس میں زیادہ ہوتے ہیں، اس میں رزق میں برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ کی ذات اگر ایک بار مانگے تو 70 بار رزق کا دروازہ کھلتا ہے۔ یا رازق المقلین، یا راحم المساکین، یا ولی المؤمنین، یا من یملک حوائج السائلین، یہ دعائیں ہیں مخصوص۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان دعاؤں کی کتابوں میں جو ہیں آپ کے پاس تعقیبات کی یا دعاؤں کی، اس میں مناجات رجبیہ کو جو مخصوص توقیعات امام الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں ذکر ہے، اور ایک توقیع میں جو مخصوص ذکر ہے جو ماہ رجب کی دعا ہے، وقت کے امام نے جو آپ کے لیے خصوصی طور پہ فرمائی ہے، پلیز اس دعا کو بھی ضرور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر چل سکیں۔ ماہ رجب المرجب میں جہاں پر لیلۃ الرغائب میں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ این اہل لیلۃ الرغائب، تو جس نے لیلۃ الرغائب کے اعمال کو انجام دیا، اس کی قبر کی پہلی رات سے لے کر مخصوص قبر کے اس عالم برزخ میں اس کے لیے خصوصاً وہ خوف اور وحشت جو انسان محسوس کرتا ہے، لیلۃ الرغائب میں عمل کرنے والا، کہتے ہیں قیامت کے دن مخصوص سواریوں پر ہوں گے، مخصوص نورانی تاج ہوں گے، آپ کے کراؤنز ہوں گے آپ کے سروں پر جو اہل لیلۃ الرغائب ہیں، اور مخصوص سواریوں میں اہل محشر دیکھ کر کہیں گے کہ یہ پیغمبر ہے، ولی ہے، یہ کون ہے جو اتنی مخصوص نور کی سواریوں پر اتنے نور کے تاج پہن کر نور کے حلوں میں اس طرح میدان حشر میں داخل ہوئے ہیں کہ اہل محشر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو پھر ایک فرشتہ جو ہے وہ ندا کرے گا کہ یہ اہل لیلۃ الرغائب ہیں۔ اس لیے میرے عزیز سننے والے جو ہیں، جتنے بھی ناظرین اس وقت ہدایت ٹی وی کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ لیلۃ الرغائب کی اعمال کو ضرور انجام دیں، اور ہدایت ٹی وی کو بھی، ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جب بھی کوئی دعا کریں تو سب سے پہلے وقت کے امام کے، کہتے ہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یہ دعا کی، کہتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی عمل ہم انجام دیں، کوئی بھی، اگر 1000 کی ہم نے تسبیح کی ہے، 10,000 کی ہے، 20,000 کی ہے، آیت کریمہ پڑھا ہے، یا ہم نے اما یجیب المضطر پڑھا ہے، یا ہم نے کچھ بھی پڑھا ہے، کوئی سورہ پڑھا ہے، یاسین کو پڑھا ہے، سورہ ملک کو پڑھا ہے، قرآن کی ریسیٹیشن کی ہے، درود پڑھا ہے، کچھ بھی پڑھا ہے، تو اس کی بیسٹ ایکسیپٹنس اور بیسٹ جو اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی دعا مانگی جائے۔ اگر ہم اپنے تمام اعمال میں، خصوصاً ماہ رجب المرجب میں، وقت کے امام کے ظہور کی دعا، مظلومین کے لیے دعا، یتیموں کے لیے دعا، محتاجوں کے لیے دعا، تو کہتے ہیں کہ یہ سب کے دعا حق میں جو دعا کی جاتی ہے وہ ہمارے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ تو ہم اس ماہ میں خصوصاً کل کی رات میں جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں، اور ماہ رجب المرجب میں اللہ سے عاشقی، اللہ سے محبت، معصومین کی معرفت، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کی معرفت، ان کی ٹورڈز ہماری رسپانسبلٹیز، ان کے ٹورڈز ہماری ذمہ داریاں، ان کے ٹورڈز ہماری محبت، مودت، ہماری توجہ، ہماری لفظ، ہماری زبان، ہمارے کردار، ہمارا اخلاق، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارے رشتے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری ساری چیزیں
جو ہے نا امام دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس نیت اور ان انٹینشنز کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، ایسی فیلنگز کے ساتھ ہم نے کرنا ہے کہ یہ کوئی بھی چیز ہمارے وقت کے امام کو ہرٹ کرنے والی نہ ہو، کوئی بھی چیز وجود نازنین امام زمان کو جو ہے وہ ناراحت کرنے والی نہ ہو۔ تو اس لیے آج کے کوثر ولایت کے پروگرام میں مخصوصاً ماہ رجب المرجب میں اس مہینے کی، جو کہ بہت سارے، میں نے صرف ٹاپکس پہ آپ کو بتایا، مطلب اگر ٹائم ہوتا ہے تو صرف پورے ماہ رجب پہ پورے 30 دن صرف اس کی فضیلت پہ ہی پروگرام ہو سکتا ہے، اتنا کچھ روایات میں اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اتنی بہترین چیزیں جو ہیں اس کے اندر انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں کہ آپ کون کون سے اعمال کو کس کس دن پر، تو تھوڑی سی زحمت کریں آپ لوگ بھی، ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، اور آپ کا فرض ہے کہ اس کو جا کر تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ اس کو کھولیں۔ آپ اس میں آپ کو بہت زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے مفاتیح الجنان کھولیے، ماہ رجب المرجب کے اعمال لیجئے، اس میں آپ دیکھیے کہ خداوند متعال نے کتنی مہربانی، کتنی لوٹ سیل، کتنے جو ہے نا اعمال کی قبولیت جو ہے وہ ماہ رجب المرجب میں رکھی ہے، اور یہ بہترین ٹائم ہے، اگر آپ ایک دیں گے تو اس کا 70 کے برابر ثواب ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں ہدایت ٹی وی کی اپیل بھی چل رہی ہے، تو آپ لوگ ایک دیں گے تو وہ 70 کے برابر ثواب ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہترین مہینہ ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، بہترین وقت ہے اپنے رزق کو بڑھانے کا۔ اور رزق کیسے بڑھتا ہے کہ اگر آپ کے پورے دن کے لیے آپ پاس صرف، ہمارے پاس صرف 5 پاؤنڈ ہے، تو اگر آپ ان 5 میں سے 4 اللہ کی راہ میں دے دیں تو قبولیت ہو جاتی ہے، رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس رزق کے بڑھنے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مگر یہ کہ ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ابیلٹی ہونی چاہیے، ہمارے اندر کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے کس نیت سے دے رہے ہیں، کس طرح سے دے رہے ہیں، ہمارے اندر حوصلہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر ایبیلٹی ہے یا نہیں ہے۔ پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ ایک کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی جی، کون بول رہے؟ بولیے جی، بسم اللہ۔ کیا آپ ہمیں یا حی یا قیوم کے کوئی ورد بتا سکتی ہیں؟ یا حی یا قیوم کا تو بہترین ہے آپ کے دل کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی ہر چیز کے لیے۔ یا حی یا قیوم اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم خود ایک بہترین اسماء پروردگار میں سے ہے، اور معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں ماہ رجب المرجب بہترین وقت ہے، یا حیو پڑھے، لا الہ الا اللہ کی بڑی برکت ہے اس مہینے میں، اور یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اسألک یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک، یا رحمان یا رحیم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ۔ تو آپ کا یہی مخصوص سوال ہے؟ جی اچھا، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت عطا فرمائے۔ شکریہ جی، آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بس اس مہینے کی برکتوں کا خیال رکھیں، وقت ضائع نہ کریں۔ میں یہی پہلے اس سے اول وقت سے لے کے اب تک ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم سب لوگ اس مہینے کی حرمت کو، احترام کو پہچانیں، کہ جب چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوتی ہے، اور جب چیز چلی جاتی ہے تو ہم پھر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت قبولیت ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور تجلیات الہی ہمارے سامنے ہیں، ہم اپنی صحت اچھی کر سکتے ہیں، ہم اپنی روزی اچھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے اولاد طلب کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے معرفت الہی طلب کر سکتے ہیں، بصیرت طلب کر سکتے ہیں، عقل طلب کر سکتے ہیں، معرفت طلب کر سکتے ہیں، دانش طلب کر سکتے ہیں۔ دنیا کی اور آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اس مہینے میں امپروو نہ ہو۔ تو شکریہ جنہوں نے کال کیا۔ بہرحال یا حی یا قیوم سب جانتے ہیں ایک بہترین اسم ہے، اور یہ یا حی یا قیوم کا ہی مہینہ ہے، بلکہ ہے ہی رہنے کے لیے اسی مہینے میں آپ جو ہے نا اپنے دل کو زندہ کر سکتے ہیں، اور قائم بھی رہنے، قیوم ہونے کے لیے بھی اللہ سے۔ اور خود جو ماہ ولایت ہے، میں اس کو کہوں گی ماہ اسماء الحسنہ ہے، کیونکہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن اسماء الحسنہ۔ تو جب ہم
خدا کے مخصوص ناموں کو تلاش کرتے ہیں اور حروف ابجد کے ذریعے اس میں اس اسم کو نکالتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ کس اسماء الہی میں، کن اسماء الہی میں کون سا اسم الہی کے اندر ولایت الہی، تجلیات الہی، نور الہی، جسے معصوم علیہ السلام اپنے کہتے ہیں نحن اسماء الحسنى، نحن ابواب الحسنى، نحن ابواب اللہ، نحن خزان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تلاش کرنے کا مہینہ ہے، سوچنے کا مہینہ ہے، معرفت کا ہے۔ کاش کہ اس مہینے کی برکت میں، ان شبوں میں ہم اپنے رب سے گفتگو کر سکیں۔ عمل داؤد کا اسی مہینے میں جو ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں اگر اس سے ریلیٹڈ کچھ اگر مطلب ضرورت ہوئی تو ہوگا، وَإِلَّا آنے والے ایام میں۔ آج ابھی 3 ہے تو ابھی بہت سارے دن ہمارے پاس، خزانہ ابھی باقی ہے۔ تو اگر کوئی صرف رات کو ایک اخلاص، سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھ لیتا ہے تو آپ مفاتیح کھول کے دیکھیں کہ اس میں کتنے قصر جو ہیں اللہ کی ذات اسے بہشت میں دے دیتی ہے۔ دنیا میں ایک گھر مورگیج پہ لینے کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو بہشت میں کہتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کی بات سب سے چھوٹا عمل جو ہر انسان کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور پھر الحمد کے بعد سورہ اخلاص، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ مخصوص دعا ہے، اس کو ہاتھوں پہ پڑھیں، پھونک مار کر اپنے چہرے پہ ہاتھ کو پھیر لیں۔ کہتے ہیں کہ گناہ بخشے جاتے ہیں اور انبیاء کی ہمسائیگی میں 100 قصر بہشت میں اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے، جس میں ہر گھر ایک نبی کے ساتھ ہے۔ تو دنیا میں ہم اچھے ہمسائے کی دعا مانگتے ہیں، رجب المرجب ایسی رجسٹریز لینے کا مہینہ ہے جس میں بلینز آف پراپرٹیز آپ اپنے نام پر منتقل کرتے ہیں، اور ان پراپرٹیز میں ہر پراپرٹی جو ہے وہ انبیاء الہی، اولیاء الہی کے ساتھ ہے، اور ان کی کمپنی میں ہے، ان کی ہمسائیگی میں ہے، ان کی صحبت میں ہے۔ تو یہی آواز دے کر کہوں گی کہ اے اہل لا الہ الا اللہ، ہم اپنے وقت کو قیمتی جانیں، ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ امانت سمجھیں، اور یہ امانت جو ہے اس کا جواب دینا، ہم نے اس وقت کو ہم نے کیسے گزارا۔ تو سب سے بہترین انسان وہ ہے، مولا متقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔ اس نے اپنے وقت کو پہچانا، اس نے اپنی جو ہے نا بہترین انسان عقل مند۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی خیر بولیے، بسم اللہ، آپ آن ایئر ہیں، آپ کو سن رہے ہیں۔ باجی یہ جو آپ نے 2 رکعت نماز ارشاد فرمائی ہے، یہ ذرا اس کی دعا جو ہے نا بعد میں وہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں مہربانی۔ میں جانے سے پہلے آپ کو دوبارہ جو ہے نا ریپیٹ کر دوں گی، لیکن آپ پلیز ایک زحمت کریں، مفاتیح الجنان کو ضرور کھولیں۔ مفاتیح الجنان میں یہ مفاتیح الجنان میں یہ درج ہے، اور مخصوص اعمال کے ساتھ ہے۔ اس کا ضرور جو ہے آپ اس ماہ میں فائدہ اٹھائیں، اور پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رجب المرجب کی ان مخصوص دعاؤں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جا سکیں جہاں پر جو ہے پروردگار عالم جو ہے ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اور ہمارے لیے ہمیں سسٹر نے کہا ہے کہ دعا مخصوص بتانی ہے۔ میں 2 رکعت نماز ہے، سورہ الحمد 1 دفعہ، سورہ قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ، اور سورہ قل ھو اللہ کو دوسری رکعت میں 1 دفعہ پڑھ لیں۔ دونوں رکعت میں جب سلام دے چکے تو پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر وإلیہ المصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ پھر آپ اپنے چہرے پر اس کو پھیر لیں گے
تو جو شخص یہ عمل بجا لائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اسے 60 حج کا ثواب، 60 عمروں کا ثواب ہے، اور پھر جو ہے بہشت میں اس کے لیے قصر بھی ہے۔ آئیے مل کر ایک دوسرے کو، مظلوم مسلمانوں کو اور خصوصاً وقت کے امام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک ضرور بات آپ سے شیئر کر کے خداحافظی کروں گی کہ وقت کے امام فرماتے ہیں مؤمنین اس بات کو یاد رکھیں، ہمارے وہ وقت کے امام ہیں، ہمارے وارث ہیں، امام زمان ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مومنین اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم ہر روز 100 مرتبہ ایک مومن کے حق میں دعا مانگتے ہیں۔ جو امام اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرے، ایک دن میں 100 مرتبہ دعا مانگیں، تو ہم ان کے ظہور کے لیے اگر 5 بار بھی دعا نہ مانگیں تو ہم جیسا لا علم، جاہل اور بد نصیب کون ہوگا۔ پروردگارہ ہماری اس عاجزی اور انکساری کو بارگاہ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف میں قبول و مقبول فرما، اور ہماری دعائیں بارگاہ حق میں مستجاب فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے ساتھ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار عالم بحق معصوم علیہ السلام ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ پروگرام دیکھ رہے تھے، شامل ہوئے، سب کی دعائیں مستجاب۔ خصوصاً پروردگار ہدایت ٹی وی کی جو مالی مشکلات ہیں اس کو پروردگار دور فرما۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔